الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم و افضلہم و اشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اوصیکم نفسی و عباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ مومنین کرام اور سامعین اعظام کی خدمت میں تقوی الہی کو اپنی زندگی میں ملحوظ رکھنے کی نصیحت کرتا ہوں، اور تقوی جیسی اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت اور محافظت کی بنائی ہوئی تدبیر کو اپنی زندگی کے ہر قدم پر یاد رکھنے کی دعوت اور تلقین کرتا ہوں۔ عرض کیا تھا پچھلے 2 خطبوں میں، یہ بات بھی مفصل ہے، اللہ کرے ہمارا جمعہ کا پروگرام ایک کلاس کی طرح بن جائے کہ ٹائم پر سامعین آ جائیں اور شروع ہو جائے، تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو معلوم ہے جتنا بھی آدمی ذہین ہو دنیا میں، یہ جو حصول علوم ہے ان کے لیے کالج سکول جاننا پڑتا ہے، کتاب معلم کا انسان محتاج ہوتا ہے۔ بارہا عرض کیا ہے کہ ڈاکٹر اور انجینئر اگر کوئی مادرزاد نہیں بنتا تو اسلام شناس اور قرآن شناس اور دین شناس بھی آدمی خواب میں نہیں بنتا۔ ہمارے جو معصوم انبیاء اور ائمہ طاہرین ہیں وہ بھی عام لوگوں کے پاس نہیں پڑھتے، لیکن پڑھتے ہیں۔ باقاعدہ جناب امیر نے اپنے آپ کو پیغمبر کا شاگرد ہونے پر فخر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو نبی ہوتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جا فلاں جگہ پر آپ کو ایک معلم ملیں گے جو آپ کو کائنات کے اسرار سے آگاہ کریں گے۔ بہرحال اتنا گزشتہ میں ایک جملے میں پھر 2 جمعوں کا خطبوں کا خلاصہ عرض کروں تو عرض کیا تھا کہ یہ خطرہ کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ تقوی کی گائے اور بھینس اور بھیڑ اور بکری اور شیر اور ہاتھی، اس کو ہفتے کے بعد تقوی کی نصیحت اور تلقین کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ ظاہراً انسان سے طاقتور لگتے ہیں، چیرنے پھاڑنے والا ہے شیر، بھیڑیا، درندے، لیکن کوئی ان کے لیے جمعے کا انتظام نہیں ہے، کوئی ان کے لیے تقوی پر گفتگو سننا واجب نہیں ہے۔ اور باوجود اس کے کہ بھیڑیا ہے، باوجود اس کے کہ درندے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کا کام چیرنا اور پھاڑنا ہے، لیکن تاریخ میں وہ ظلم، وہ جرم، وہ ستم جس سے پوری زمین لرزی ہے، وہ آج تک کسی درندے نے نہیں کیا،
وہ حضرت انسان نے کیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو بر اور بحر میں فساد ہے، شر ہے، یہ سارا اس کا باعث بما کسبت ایدی الناس، یہ حضرت انسان کے ہاتھ کی کمائی اور صفائی ہے۔ اگر انسان کا گناہ، انسان کا طغیان، انسان کا برپا کیا ہوا شر اس کائنات میں نہ ہو تو ایک تنکے کے برابر شر نہیں ہے اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں۔ اگر گھبرا نہیں گئے باتیں چونکہ جو نہ سنی ہوئی ہوں اور روٹین میں نہ ہوں تو پھر نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے علم کلام میں۔ علم کلام وہ موضوع ہے، وہ سبجیکٹ ہے اسلامیات کا جس میں عقائد سے بحث کی جاتی ہے، یعنی فکری ابحاث جو ہے اسلام کی وہ علم کلام اور علم فلسفہ میں ہوتی ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ، علم کلام کا بڑا مشکل، جس کے لیے بڑے بڑے علماء کے قدم پھر اور وہاں سے پھر گروہ بن گئے ہیں، فکریں جدا ہو گئی ہیں۔ یہ فقہی گروہ تو ہے نا، آپ نے سنے ہوئے ہیں زیادہ تر، یہ فقہ میں گروہ ہیں، شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، جعفری۔ جو عقائد کے حوالے سے مسلمانوں کے گروہ ہیں وہ نہ کبھی بیان ہوئے ہیں، نہ وہ شیعوں کے کئی گروہ ہیں، اسماعیلی، کیسانیہ، واقفیہ، درجنوں میں ہیں، بہت زیادہ۔ یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یعنی کم از کم، اور اب یعنی اس سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ جو تاریخ میں لکھے ہوئے تھے، اب تو صرف پاکستان کے لاہور کے شیعوں کے اگر آپ گروہ گنیں، یہ جو تمام اہل بیت کو اللہ سے برتر سمجھنے والا گروہ ہے، یہ صرف اب پیدا ہوا ہے، یہ پہلے نہیں تھے۔ پہلے جو غالی تھے وہ بھی اس طرح نہیں تھے، جو مفوضہ تھے وہ بھی اتنے سخت نہیں تھے جو اب پیدا ہو گئے ہیں۔ بہرحال جنہیں ایک گروہ ہیں جبریہ ہیں، قدریہ ہیں، یہ مسلمانوں کے گروہ ہیں۔ یہ انہی فکری ابحاث سے یعنی ان کو نہ حل کر سکنے سے بنے ہیں۔ ایک گروہ ادھر ہو گیا، بعض جبر کے قائل ہو گئے ہیں، بعض تفویض کے قائل ہو گئے ہیں، بعض قدر کے قائل ہو گئے ہیں۔ بہرحال سوال ایک یہ ہے جو پیدا ہوتا ہے جب اللہ کو انسان مانتا ہے اور عادل اور حکیم مانتا ہے اور قادر مانتا ہے۔ اللہ ہے، ایک ہے، قادر ہے، حکیم ہے، علیم ہے۔ یہ ایک ایک اسم پر جنہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہی معرفت خدا ہے۔ یہ جتنی جتنی بلند ہوتی ہے اتنی اتنی عبادت انسان کی باحال تر، اتنی اتنی نماز میں لذت ہمیں کیوں نہیں آتی؟ چونکہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اس کے اسماء کی پڑھ رہے ہوتے ہیں، رب العالمین، پڑھ رہے ہوتے ہیں رحمان الرحیم، پڑھ رہے ہوتے ہیں مالک یوم الدین، لیکن لفظ ہوتے ہیں لفظ۔ یہ ہمارے اذہان میں، ہمارے قلوب میں ان حقائق کو جب داخل کریں گے، جہاں سے گزرتے ہوئے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ روایات ہیں کہ زین العابدین اتنی مرتبہ تکرار کرتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، حتیٰ غش یا علیہ، غش کر کے گر جاتے تھے۔
مستحبی نمازوں میں اتنا تکرار کرتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ورم آ جاتے تھے قدموں پر، جسم میں لرزہ اور تھر تھراہٹ ہوتی تھی. یہی لفظ تھے جو ہم پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں ذہن سے کیا کیا گزر رہا ہوتا ہے. بہرحال ایک سوال جن میں نے عرض کر رہا تھا نا، تقویٰ کی ضرورت کیوں ہے انسان کو. سوال علم کلام میں یہ تھا کہ اللہ اگر قادر ہے، علیم ہے اور حکیم. قادر یعنی اس کی قدرت سے کچھ بار نہیں ہے. علیم جانتا ہے، نہ جو ہوتا ہے جانتا ہے، جو ہونا ہے وہ بھی جانتا ہے. حکیم اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. جب یوں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں جو شر ہے، شمر کا خنجر، شمر کے ہاتھ کی طاقت، یزید، فرعون، شداد، فرعون کا 70,000 بچے ایک موسیٰ کے آنے کے ڈر سے قتل کروا دینا، زلزلہ، سیلاب، طوفان، یہ شرور ہیں جن سے ہم ظاہراً دیکھتے ہیں کہ ایک زلزلہ آتا ہے تو پتہ نہیں کتنے حیوان، کتنے انسان مر جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. ایک جابر، ایک ظالم حکمران لاکھوں انسانوں کو تہہ کر دیتا ہے بے گناہ. یہ شرور، یہ اگر اللہ نے شر ہوتے ہوئے پیدا کیا ہے، السلام علیکم، پھر اللہ حکیم نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ پتہ ہو کہ یہ شر ہے، پتہ ہو کہ شمر، یزید، فرعون، شداد یہ قاتل انسانیت ہے، یہ ظالم ہے، یہ خون کی ندیاں بہائیں گے. یہ علم ہوتے ہوئے اگر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی یہ شریر تھے، شر ہوتے ہوئے اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی حکمت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. کوئی جواب دے کہ نہیں شر نہیں تھے، یہ یعنی پیدا ہونے سے پہلے نہیں تھے، پیدا ہوتے ہوئے نہیں تھے، بعد میں بن گئے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کو علم تھا یا ہمارا ایسے ہوتا ہے کہ سائنسدانوں نے بعض اوقات کئی دفعہ ایسی چیزیں بنائی ہیں، بنانے فائدے کے لیے لگے تھے اور گلے پڑ گئی ہیں، نقصان ہو گیا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو سائنسدانوں کے علم نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کو علم نہیں تھا الیاذ باللہ کہ یہ چیز شر اس سے پیدا ہوگا زمین میں. پھر اللہ کے علیم ہونے پر نہ حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، لیکن وہ یزید اور شمر اور فرعون اور یہ بس یعنی وہ نہیں چاہتا تھا اور بن گئے. اس کا معنی کیا ہے کہ پھر اللہ قادر نہیں ہے. شر کا ہونا دنیا میں اس سے یا اللہ کے علم پر سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ کی حکمت پر سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ کی قدرت پر. آپ کے عقائد خراب کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا، اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو دین پڑھنے کا شوق ہو. جب سوال اٹھیں گے، میں تقویٰ کی گفتگو کی ضرورت بیان کر رہا تھا. نہ اللہ کی قدرت میں کوئی شک ہے، نہ اللہ کے علم میں کوئی شک ہے،
نہ اللہ کی حکمت میں کوئی شک ہے۔ اللہ نے انسان کو کوئی اور، اللہ نے جنت پیدا کیا وہاں کوئی شر نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا سے پہلے اس عالم سے اوپر عالم مثال ہے، عالم ارواح ہے، اس میں کوئی شر، صرف اس عالم میں شر ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ چونکہ اللہ نے ہر مخلوق کو اپنی آیت بنا کے پیدا کیا ہے، لیکن یہ انسان اس کی وہ آیت ہے جو اس کا خلیفہ ہے، اس کا آئینہ تمام نما ہے۔ اس انسان میں ایسی صفات ہونی چاہیے کہ اس کے اندر اللہ کی صفات تجلی کریں، جیسے کہ معصومین علیہ السلام ہیں، امیر المومنین، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت، اللہ کے علم کی مظہر اور تجلی ہے۔ اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ مختار ہے، اس کی تجلی بننے کے لیے جو مخلوق ہو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ مختار، با اختیار۔ کوئی مخلوق اور، میں نے پچھلے جمعوں میں عرض کیا تھا کہ طبیعت کا مطلب تاب، یعنی ایک طرح پیدا کر کے پھر مہر لگا دی گئی، دائرہ لگا دیا گیا۔ گھوڑا، گائے، ہاتھی، شیر، یہاں تک تیرا دائرہ ہے، اس سے ادھر ادھر شیر نے گوشت کھانا ہے تو گوشت کھانا ہے، اور کوئی چیز، گھاس۔ پھر ایک انسان اس کو اختیار دیا ہے، یہ حتیٰ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے مقابلے میں آیا ہے اور اللہ نے اس کو روکا نہ، یہ کہ روک سکتا نہیں ہے، حکمت اس میں ہے۔ انسان کا اکرام اس میں ہے کہ اس پر پابندی نہ ہو، چونکہ پابندی نہیں ہے یہ تغوی کر سکتا ہے، یہ طغیان کر سکتا ہے، یہ حتیٰ کائنات کی ہر چیز کو پھلانگ کے خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو کے انا ربکم الاعلی کہتا ہے، اور اللہ کچھ نہیں کہتا۔ کیوں؟ چونکہ اگر روکے تو اس کے اختیار میں، اس کے مختار ہونے پر، چونکہ یہ اختیار والی، یہ تھی تو عزت، یہ تھی تو سر بلندی، لیکن چونکہ ساتھ عقل اور علم نہیں ہے، اسی اپنے دیے ہوئے اختیار کو مس یوز کرتا ہے انسان۔ جب یہ مختار اپنے ارادے اور اختیار سے اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو کراس کرتا ہے، اس وقت دنیا میں شر پیدا ہوتا ہے، زلزلے آتے ہیں تو اس کی وجہ سے۔ جناب امیر نے پیغمبر کی وفات پر کہا تھا کہ 2 امان تھیں اللہ کی طرف سے، ایک پیغمبر کا وجود اور ایک استغفار۔ ایک اٹھ گئی ہے، ایک آپ کے پاس باقی ہے، استغفار۔ استغفار استغفار ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ نماز تہجد میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، جتنے کٹھن سے کٹھن حالات ہوتے تھے، 70 بار استغفار سے کم کوئی دن نہیں ہے جو پیغمبر کا گزرا ہو۔ اور کسی نے پوچھا کہ آپ تو جوانان جنت کے سرداروں کے سردار کے بھی سردار ہیں، حسنین جوانان جنت و ابوہما خیر منہما، ان کا باپ ان سے بھی افضل، اور یہ جو جنت کے سرداروں کا باپ ان سے افضل ہے، یہ کہتا ہے انا عبد من عبید محمد۔ جنت کے سرداروں کا سردار کہتا ہے میں محمد کا ادنا غلام ہوں۔ یہ محمد یہ استغفار کرتے ہوئے اس کے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں،
کسی نے کہا آپ کو استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ اصول کافی میں وہ جواب ہے، جا کے دیکھیں پیغمبر کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ دنیا ہے، دنیا، یہ آدمی نہ چاہتے ہوئے اس دل پر دنیا کا مائل اور زنگ بیٹھ جاتا ہے، اس زنگ کو دور کرنے کا جو نسخہ ہے اس کا نام استغفار ہے۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دین کو سمجھ پر تقوی الہی کو اپنی دین کا، اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے پہلے خطبے کا۔ پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، من احب ان تکون اعز الناس، جس آدمی کو محبت ہو، جو چاہتا ہو کہ میں عزیز ترین، باعزت ترین انسان ہوں دنیا میں، فرمایا اگر باعزت ترین بننا چاہتے ہو فَلْيَتَّقِ اللَّهِ۔ دوسری جگہ پر قرآن مجید نے کہا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ، تم میں سے مکرم وہ نہیں جس کی کوٹھی بڑی ہے، جس کی سیاسی پارٹی حکومت میں ہے، جس کی گاڑی بڑی ہے، جس نے بوس کی پہنی ہوئی ہے۔ اللہ کے نزدیک ایز اے مسلمان ایمان رکھو، باعزت ترین وہ ہے جو باتقوی ترین ہے، جو گناہ سے جتنا دور ہے، جو اللہ کی اطاعت میں جتنا ماو ہے۔ اور پیغمبر نے فرمایا من احب ان یکون اقوی الناس، قوی ترین، قوی بننے کے لیے ہم کتنی جتن کرتے ہیں، باطاقت، پاورفل، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کبھی اس خبیث کے کو جائن کیا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ کی طرف سے جو آئین ہے پاورفل انسان بننے کے لیے وہ ہے فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس کی توکل خدا پر ہے وہ طاقتور ترین ہے۔ کیوں عباس سے ڈرتی تھی فوج؟ یہ عباس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، چونکہ عباس جیسا متوکل علی اللہ جتنا باوفا تھا، اتنا خدا کا مطیع تھا۔ معصومین نے جناب عباس پر سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا عبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ اور ایک قاتل نے جو رات کو نیند نہیں آتی تھی اس نے نقل کیا ہے، کہا کیوں تیری یہ حال ہوئی ہے؟ کہا جب میں عباس کے قریب اس وقت گیا ہوں جب دونوں ہاتھ قلم ہو گئے ہیں، پہلے ڈر کے مارے قریب نہیں جاتا تھا، جب قریب جا کے وار کرنے لگا ہوں نا میں نے دیکھا ہے بین عینیہ اثر من سجود، عباس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سجدے کا نشان تھا اور میں نے وہاں تلوار ماری ہے۔ خداوند عالم ہمیں باتقوی بننے کی توفیق مرامت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا هو، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین
سیما خاتمہم و افضلہم و اشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اللہم صلی وسلم علی امیر المومنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وصبط نبی الرحمہ وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین ومحمد ابن علی الباقر العلم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الامین وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا اللہم عجل فرجہ وساہل مخرجہ وقل ناظرنا بنظرت منا الیہ۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہمیں پیغمبر کی حدیث کے مطابق باعزت بننے کے لیے، با کرامت بننے کے لیے کہ اللہ نے با کرامت دے کے بھیجا ہے، ہم تقوی سے دور ہو کر وہ کرامت اپنے خود خطبوں میں عرض کیا ہے نا کہ تقوی بچاؤ ہے، دفاع، وہ خطرہ کیا ہے؟ پچھلے خطبے میں عرض کیا کہ اس کا اپنا اختیار۔ سب سے بڑا خطرہ انسان کے لیے انسان خود ہے۔ جب کائنات خادم ہے اور یہ مخدوم، جن اور دوسری طاقتیں اس وقت انسان پر حاوی ہوتے ہیں جب یہ اپنی قدر، اپنی عظمت، اپنی عزت خود اپنے عمل سے کھو دیتا ہے۔ جب تک انسان انسان ہے، فرشتے اس کے خادم ہیں۔ یہ صرف ائمہ تعین کے لیے نہیں، اور بہت سارے اولیاء ہیں، خدمت گزار ہیں جن کے ائمہ کے صحیح شیعہ، جو صحیح شیعہ علی ہے، جو صحیح شیعہ سید الشہداء ہے، ملائکہ اس کی خدمت کے لیے آتے ہیں، ملائکہ اس کی ہر وقت کئی خدمات میں مصروف ہے۔ جب خود یہ اپنی عزت سے گر کر شہوت کا بندہ بنتا ہے، شہوت کے بندے کے سامنے تو فرشتے نہیں جھکتے۔ خداوند عالم ہمیں اللہ کا بندہ بننے کی توفیق مرامت فرمائے۔ مناسبتوں میں آئندہ ولادت باسعادت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ولادت باسعادت امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام، اور امام مسلمین حضرت رابر کبیر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ 12 اور 17 ربیع الاول کے درمیان جو دن ہیں، ان کو مسلمانوں کے اتحاد کے لیے ہفتہ وحدت کا نام دیا تھا۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ایک کام کم از کم شیعہ، ہر شیعہ ایسا کرے جس سے وحدت کی فضا بنے، اور ایک ایسے کام سے رکے ان دنوں میں جس سے مسلمانوں میں تفرقہ بڑھتا ہو۔ بہت بڑی مناسبت آج کا دن، خصوصاً اتفاقاً روایات میں اسی دن ہے کہ جمعہ کا دن تھا، 8 ربیع الاول، جب ہمارے امام زمانہ یتیم ہوئے ہیں۔
بعض مناسبتیں ہیں جن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، جن کو جس طرح منانا چاہیے۔ اس وقت ہمارا سرپرست کون ہے؟ ہماری امید کون ہے؟ ہماری نہیں، صرف جس کی وجہ سے یہ زمین پانی پر کھڑی ہے، آج اس کی یتیمی کا دن ہے۔ اور یہ مصائب پڑھے نہیں جاتے نا، چونکہ روٹین میں نہیں ہے۔ باپ تڑپ رہا تھا زہر کے اثر سے، اور بیٹا اس کو باہر آنے کی حالات اتنے تنگ تھے۔ یہ حالات جناب امیر مظلوم تھے، لیکن امام حسن کے دور میں مظلومیت اور بڑھ چکی تھی۔ امام حسین کے دور میں درمیان میں دو ائمہ نے تھوڑا سا، چونکہ حکومتوں کا امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اس کے بعد پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مسلسل زندان میں۔ امام رضا ظاہراً ولی عہد تھے لیکن شکنجے میں تھے۔ اسی طرح 9ویں امام، 10ویں امام، امام یازدم کے دور میں، یعنی وہ عسکری کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ ان کو فوجی چھاؤنی میں اور زندان میں، اور یہ نہیں پڑھا جاتا، اپنے لوگ گھر کے اندر تک خبر تھی، سانس لینا اس فضا میں مشکل تھا جس میں ہمارے 11ویں امام نے زندگی گزاری ہے۔ امام زمانہ کی والدہ معظمہ، ان کو قید کیا ہے اس جرم کے تو انہوں نے بچہ چھپایا ہے ہم سے۔ روایت کے جملے ہیں، جب آخری وقت تھا نا، بدن لرزا رہا تھا، پانی مانگا ہے امام نے، غلام نے پانی دیا ہے، ہاتھ کام میں ہے، پی نہیں سکے۔ اسی غلام کو کہا جاؤ اس حجرے میں ایک فرزند ہوں گے، ان کو بلاؤ اور ان کو جا کے کہو یا سید اہل بیتی اسکنی بالماء فانی ذاہب الی ربی، اے میرے اہل بیت کا سردار مجھے پانی پلا، میں اب اللہ کی ملاقات کو جا رہا ہوں۔ امام زمانہ نے آ کر اپنے پدر بزرگوار کو پانی پلایا۔ میں کہوں گا امام زمانہ آپ بڑے مظلوم ہیں، آپ کے بابا بڑے مظلوم ہیں، لیکن انہوں نے پانی دیا آپ نے اور انہوں نے پیا۔ قربان جاؤں اس سجاد پر جس کے سامنے جب پانی آتا تھا کہتا تھا ہائے میرا پیاسا بابا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔